بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ کوئی شخص کو فیصلہ لینے میں پریشانی آ رہی یا کسی کام میں پھنسے ہوئے ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ استخارہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز اور استخارہ کی دعا پڑھا کرو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استخارہ کی نیت رکھا طریقہ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق سوالوں کے جواب ملیں گے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی اپنی کسی مشکل کا کام یا شادی میں اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا مانگنا کہ اللہ یہ میرا کام ٹھیک سے ہو جائے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص بہت اہم کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جیسے کسی انجان جگہ بزنس شروع کرنا، شادی ویواہ کرنا، کسی انجان جگہ جانا، پر کاروبار شروع کرنا آدی، لیکن دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر یا نہیں، اس وقت آپ کو چاہیے استخارہ کرے۔ استخارہ کی نماز کا ٹائم۔ استخارہ ایک نفل عبادت اور نماز ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کے پاس جب سمجھ ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکروہ وقت کا دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ رات اور دن میں جب سمے ملے، مکروہ وقت کے علاوہ تب استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کی نماز کی نیت کیسے کرے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ استخارہ کی نماز کی رکعت۔ استخارہ کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس کا طریقہ نیچے بتایا گیا ہے، اور یہ نماز بھی ایک نفل نماز ہے جو فرض نہیں ہے۔ استخارہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دوستو، آپ سبھی کو اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری لینا ضروری ہے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی نیت و رکعت کیا ہے، اس کے بارے میں اوپر وستار سے بتایا گیا ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے دل میں پکا یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر نماز آپ کے لیے زیادہ فضیلت اور فائدے پہنچائے گی۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ الگ الگ نماز پڑھنے کی الگ فضیلت اور فائدے ہوتے ہیں۔ استخارہ کی نماز ایک نفل نماز ہے، اور اس کا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ آپ 5 وقت یعنی فجر سے عشاء تک کی نماز جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے وضو کا ہونا بہت فضیلت والی چیز ہے، اور جب نمازی کی بات آتی ہے تو نماز کے لیے وضو ہونا شرط ہے، تبھی مکمل نماز ہوگی۔ استخارہ کی نماز کی پہلی رکعت۔ سب سے پہلے وضو کرے۔ آپ چاہے تو مسجد یا گھر پر پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ گھر پر ہی پڑھے۔ استخارہ کی نیت کرے جو اوپر بتایا گیا ہے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے اور باندھ لے، پھر ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت ملائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، پھر کھڑے رہتے ہوئے ہی ربنا لک الحمد کہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، اور دونوں سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ استخارہ کی نماز کی دوسری رکعت۔ دوسری رکعت میں آپ صرف الحمد شریف اور سورت ملائے، پھر رکوع اور سجدے کرے جیسے پہلی رکعت میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے سجدے کرنے کے بعد اپنے دونوں پنجوں پر بیٹھ جائے۔ یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ نارمل نمازوں کی طرح اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معشورہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ استخارہ کی دعا پڑھنا ہے جو نیچے بتائی گئی ہے۔ استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے، دائیں جانب منہ پھیرے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
بائیں جانب منہ پھیرے۔ اس طرح سے آپ کی استخارہ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ نماز میں استخارہ کی دعا نہ پڑھے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کے لیے آسانی دی گئی ہے، اسی لیے کسی شخص کو دعا یاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ دعائے معشورہ کے بعد سلام پھیر دے، پھر یہ دعا پڑھے۔ اللہم انی استغفرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا لامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی و یسرہ ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم انہ شر فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری اصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ جب آپ حاصل امر پر پہنچے تو اس کام کے ذکر کریں جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، پھر آگے کی دعا پڑھیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔